بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب صدق اللہ العظیم. سورہ مومن کی دو آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان ہوئی. گزشتہ کل آیت نمبر 3 تک کی باتیں آئی تھی. 4 اور 5 کا ترجمہ خدمت میں ہے. اللہ جل جلالہ کی آیتوں میں جھگڑے وہی لوگ پیدا کرتے ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے. لہٰذا ان لوگوں کا شہروں میں اس طرح پرسکون پھرنا، دندناتے پھرنا، غرور تکبر کے ساتھ پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ اس آیت کا لفظی ترجمہ ہے. قرآن کی آیتوں میں جھگڑے کا ذکر حدیث میں بھی آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان جدالا فی القرآن کفر. قرآن پاک کی آیتوں میں جھگڑا کرنا کفر ہے. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے باہر. دیکھو 2 بندے آپس میں قرآن کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو آپ ناراض ہو گئے اور ایسے غصے ہوئے کہ آپ کے رخسار مبارک غصے سے سرخ ہو گئے. اور آپ نے فرمایا کہ پچھلے دوروں میں، پچھلی امتوں میں لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ اللہ کے کلام میں جھگڑے کرتے تھے. جھگڑے کا کیا مطلب ہے؟ جھگڑے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں کو لے کر کے ایک کہے کہ اس کی یہ تشریح ہے، دیکھو قرآن میں ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں تو غلط کہتا ہے، اس کی یہ تشریح نہیں ہے، یہ تشریح ہے. تو قرآن پاک کی ترجمے کو لے کر کے اس کی تشریحات کو اپنی طرف سے کرنا، جس سے قرآن پاک کا اللہ کا کلام ہونا ختم ہو جائے، وہ اللہ کا کلام نہ رہے، اس کو کہتے ہیں قرآن پاک میں تحریف کرنا. تحریف یہ لفظ عربی لفظ ہے، یعنی تبدیلی کرنا. جس غرض کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے اس غرض کو ہٹا کر کے دوسری غرض بیان کرنا، اس کو کفر کہا ہے. اس لیے کہ قرآن پاک کے مطالب وہی قابل قبول ہیں جو اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے بیان کیا ہے. اپنی طرف سے قرآن پاک کو عربی ہو کر کے بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا. ایسا پکا عربی جو اللہ کے رسول کا صحبت یافتہ ہو وہ بھی اپنی تشریح سے قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، چاہے کہ ہم اور آپ سمجھیں. اس کی میں ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں. وہ مثال یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر دوسرے پارے میں روزوں کے بیان میں صبح صادق، اس زمانے میں گھڑیاں تو تھی نہیں، وہ تو آنکھوں سے دیکھنا تھا. لیکن ہر آدمی کا بس نہیں تھا کہ صبح صادق کا کیا مطلب ہے. کسی کو کیا پتا ہے کہ صبح صادق ہو گئی ہے. تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری کے وقت میں کھاؤ پیو جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح نہ ہو جائے. تو صحابی ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے، حاتم تائی کے بیٹے ہیں، عدی ابن حاتم، اور بڑے یعنی ہوشیار آدمی، اپنے قبیلے کے سردار آدمی. وہ 2 دھاگے لیتے ہیں اور اپنے تکیے کے پاس رکھتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں کہ بھائی جب دیکھا کہ وہ 2 دھاگے بالکل صاف ہو گئے
یعنی کالا دھاگا سفید دھاگے سے نمایاں نظر آنے لگا، تو انہوں نے کہا اب سحری کا وقت ختم ہو گیا اور اب میں روزہ شروع کروں گا۔ یہ آیت کا ظاہر سمجھ کر کے پھر حضور کے پاس گئے، کہنے لگا میں نے تو یہ کیا۔ آپ نے فرمایا واہ، تمہارا تکیہ تو بہت بڑا تکیہ ہے، اتنا بڑا تکیہ کہ آسمان میں آ گیا، اس سے تکیہ اور دھاگا تھوڑی مراد ہے، اس سے تو یہ آسمان کی سفیدی اور کالک مراد ہے۔ کالک سے مراد رات کی کالک، اور سفیدے سے مراد صبح صادق کی سفیدی مراد ہے، تکیے اور دھاگے کی سفیدی مراد نہیں ہے۔ تو دیکھا آپ نے، ایک عربی آدمی ہے، حضور کے پاس رہتا ہے، وہ بھی آیت کو نہیں سمجھتا، چجائے کہ ہم عجم کیسے سمجھیں گے؟ تو اس لیے قرآن پاک کا مطلب وہی بیان ہوگا جو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، اپنی طرف سے بات نہیں چلے گی۔ اسی وجہ سے حدیث ہے، یہ حدیث مبارک ہے، مشکات شریف میں ہے کہ ایک آدمی اپنی طرف سے کسی آیت کا مطلب بیان کرتا ہے اور صحیح بیان کرتا ہے، کہ اس نے بھی غلط کیا، اپنی طرف سے مطلب یہ مطلب ہے بھائی، اور تکے میں کہا اس نے، پھر بھی غلط کہا، مطلب کوئی پیچھے اس کے پاس علم نہیں ہے، بس تکے میں اس نے کہہ دیا اور صحیح کہا، کہ غلط کہا اس نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک ہے، اس کو تو، یہ تو بہت بڑی کتاب ہے، اس کو تو بہت زیادہ مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اگر اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تو پھر اس کے اتارنے کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں، اس کے اندر شبہات نکالنا، اس کے اندر اپنی طرف سے مطالب نکالنا، نہیں اس کا یہ مطلب ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اس کا یہ مطلب ہے، اور ہر آدمی اپنے فاسد غرض کے لیے قرآن پاک کو پیش کرتا ہے، اس پہ ڈانٹ پڑی ہے، اس پہ اور منع کیا ہے کہ اپنی طرف سے نہیں، جب تک تمہارے پاس صحیح علم نہ ہو، جب تک تمہارے پاس صحیح علم نہ ہو۔ بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر کتنے بڑے آدمی، وہ بھی وہ کرتے تھے، ڈرتے تھے، اور حضرت ابوبکر ان سے زیادہ ڈرتے تھے۔ یہ لوگ سب اللہ کے رسول کے پہلے دن کے ساتھی ہیں، حضرت ابوبکر تو پہلا نمبر ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ 40ویں مسلمان ہیں، لیکن اتنی محنت کر لی کہ دوسرے نمبر پہ آ گئے، حضرت ابوبکر سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ لیکن یہ اتنے بڑے لوگوں کے ہونے کے باوجود یہ قرآن پاک میں جرت نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس، ان کو حضور کی دعا تھی، وہ دعا خدمت سے ملی تھی، خدمت کی وجہ سے دعا ملی تھی، تو وہ تھے چھوٹے، چھوٹے سے اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ 10 ہجری میں ان کی عمر 14 سال تھی، 10 ہجری میں حضور کی ان کی عمر 14 سال تھی، حضور کی 63 سال، حضرت ابوبکر کی 61 سال، یعنی مطلب یہ لوگ بڑے بڑے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے، لیکن قرآن کی سمجھ تھی ان کو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو اپنی محفلوں میں بٹھاتے تھے، اور وہ قرآن پاک کو سمجھتے تھے کہ اس کا کیا، عبداللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا جی اس کا یہ مطلب ہے۔ ہاں تم لوگ بتا سکتے ہو یہ مطلب؟ کہا نہیں، ہمارا تو ذہن یہاں گیا ہی نہیں۔ یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین میں جوق در جوق داخل ہوں گے، تو آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، استغفار کریں۔ تو ہاں جی تم بتاؤ حضرت عمر، یہ کسی سے پوچھا، ایک بڑے آدمی سے، کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگ مذہب میں داخل ہو جائیں گے اور آپ تسبیح بیان کریں؟ ہاں جی تم بتاؤ تم بتاؤ۔ تو اس سے پہلے وہ عبداللہ ابن عباس کو کہتے تھے کہ بھائی یہ اتنا چھوٹا بچہ ہماری محفلوں میں آپ بٹھاتے، ہمارے بھی بچے ہیں، ہم نہیں بٹھاتے اور آپ اس بچے کو بٹھاتے، تو حضرت عمر کو منہ پہ تو نہیں کہا لیکن محسوس کرتے تھے۔ تو حضرت عمر نے ان سے یہ سورت کا مطلب پوچھا، بتاؤ تم لوگ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا اس کا یہ مطلب ہے۔ ہاں عبداللہ تم بھی یہ کہتے ہو؟ کہا جی نہیں، میں نہیں کہتا ہوں یہ۔ تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ کہا میں یہ کہتا ہوں کہ اس صورت میں اللہ پاک نے اپنے نبی کی موت کی خبر دی ہے، کہ بس آپ کا کام پورا ہو گیا، اب آپ آخرت کی تیاری کریں، ہمارے پاس آئیں۔ سب ہکے بکے رہ گئے،
سب حیران رہ گیا، اچھا اس کا یہ مطلب ہے کہ بھئی آپ کا کام پورا ہو گیا اللہ کے رسول، اب آپ ہمارے پاس آئیں گے، اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو قرآن پاک کا مطلب وہ ہر ایرے غیرے کا وہ نہیں ہے کہ بھئی ہر آدمی کہے کہ جی ہم مطلب سمجھتے ہیں، جی ترجمہ پڑھ لیا، دو چار جو ہے نا انگلش کے ترجمے دیکھ لیے، اردو کے دیکھ لیے، اور تفسیر لکھنی شروع کر دی اور کہہ دے جی ہم میں مفسر بن گیا۔ جی ایسے آسان ہے مفسر بننا؟ لوگ جو ہے نا 50 50 سال علوم پہ محنت کرتے ہیں، وہ تفسیر نہیں لکھ سکتے، اور یہ پوری زندگی اس نے کالج یونیورسٹی میں گزاری اور کہہ رہے کہ میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا۔ کوئی مذاق ہے؟ قرآن کی تفسیر کوئی لکھنا کوئی آسان کام ہے؟ اس کے ترجمے، اس کے تو نہیں بتا، میں کبھی مطالعہ نہیں ہوتا، میں آپ کے سامنے بیان نہیں کرتا ہوں، اگرچہ میں نے اس کو کتنی دفعہ پڑھا ہے لیکن میں نہیں کرتا ہوں جب تک میں اس کو دیکھوں نہیں، اس کا مطالعہ نہیں کروں، اس کی تفسیر نہ دیکھوں، میں آپ کے سامنے بات نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ ایک ٹکڑے کا یہ مطلب ہے، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہیں، وہ اپنی طرف سے مطلب بیان کرتے ہیں، مسلمان نہیں کرتے، مسلمان کا کام نہیں ہے، مسلمان تابع دار ہے، وہ چیزوں کو پرکھتا ہے، دیکھتا ہے، وہ آزاد نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ہر چیز میں پابند سمجھتا ہے۔ نمبر دو، فلا غرور کا تقلبہم فی البلاد، لفظی ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے جو کافر تھے وہ اسلام کے بھی دشمن، حضور کے بھی دشمن، اسلام کے بھی دشمن، حضور کے بھی دشمن۔ گرمیوں میں جب یہاں گرمی ہوتی تھی تو یہ لوگ شام کا سفر کرتے تھے، شام ٹھنڈا ملک ہے، لوگ ان کی عزت کرتے تھے، بھی مکہ والے آ گئے، بھی بیت اللہ والے آ گئے، لوگ احترام کرتے تھے۔ اچھا، جب یہاں سردی ہوتی تھی یہ لوگ یمن جاتے تھے، یمن گرم ملک ہے، تو وہاں جاتے تھے تو وہاں لوگ ان کی عزت کرتے تھے، راستے میں لوگ ان کی قدر کرتے تھے، ان کو کھانے کھلاتے تھے، کیوں؟ بھئی یہ مکہ والے ہیں، بھئی بیت اللہ والے ہیں، بھائی یہ بیت اللہ کے مجاور ہیں، بیت اللہ کے خادمین ہیں، ان کا خیال رکھو۔ تو یہ لوگ چوڑے ہو کے چلتے تھے، وہ بڑے متکبر ہوتے تھے، کہتے ہیں دیکھا، باوجود اس کے کہ ہم کیا ہیں، کافر ہیں اور ہم دشمن ہیں حضور کے، وہ دیکھو اگر اللہ کے نزدیک یہ چیزیں بری ہوتی تو اللہ پاک لوگوں کے دل سے ہماری قدر نکال لیتے۔ یہ ہمیں بھی دھوکہ ہے، ہم آپ سارے گناہ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، آپ نے دیکھا کچھ ہوا، سب صحیح ہے، لہٰذا یہ ایسے ہی کہتے ہیں گناہ نہیں کرو، لہٰذا ہم گناہ کریں گے اور ہم شریعت کے خلاف چلیں گے۔ اور اسی طرح جو کافر لوگ ہیں تو ان کا ایسا اچھلنا کودنا مسلمان بھی جب دیکھتے تھے تو ان کو بھی شبہ ہوتا تھا کہ لوگ سب ان کی عزت کرتے تھے، ہمیں ہماری پٹائی ہوتی ہے اور یہ کافر ہیں ان کی عزت کرتے تھے، تو ان کے دل میں شبہ آتا تھا۔ کس بات کا شبہ آتا تھا؟ کہ وہ حق پر ہے اور ہم ناحق پر ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ جو علاقوں میں گھومتے پھرتے ہیں نا اور چوڑے ہو کے چلتے ہیں، دن دناتے پھرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کا اس طرح چلنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور اسی طرح کی آیت سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی ہے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالیں کہ کافر لوگ جو اچھلتے کودتے ہیں، ہنستے کھیلتے ہیں اور ان کے مزے ہیں اور ان کے علاقے بڑے پرامن ہیں، تو آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں، متاع قلیل، یہ تھوڑے دن کا نفع ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ دوزخ برا ٹھکانہ ہے۔ لہٰذا کسی کے ظاہر حالت سے دھوکہ میں نہیں آنا چاہیے، حکم کا پورا کرنا اصل ہے۔ حکم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مان لیا جی، مان لیا، اب کیا کرنا ہے جی؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، گناہ سے بچو۔ یار حالات پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے، نہ ٹھیک ہو، تم نے اللہ کا حکم مان لیا، رسول کے طریقے پہ چل رہے ہو، تم نے نا اللہ کو مان کے چلو، حالات کے پجاری بن کر کے مت چلو، احکامات پورے ہو رہے ہیں، سمجھ لو اللہ کا شکر ہے، آج کی نماز فجر کی ہو گئی، یا اللہ تیرا شکر ہے، آگے کی نماز کے لیے خیر فرما اور آگے کے معاملات درست فرما۔ ہاں،
ہو گئی نماز، اللہ کا فضل ہے۔ ہاں اٹھنا کتنا مشکل تھا، بستر چھوڑنا کتنا مشکل تھا، موسم اور فلانا ڈمانگڑا، بدن میں درد اور یہ درد وہ درد، نہیں جی سب چھوڑ کر کے میں آ گیا، نماز ہو گئی، ہو گئی، اللہ کا شکر ہے۔ تو حکم کی تکمیل پر ایمان والا خوش ہوتا ہے، حکم کی تکمیل پر ایمان والا خوش ہوتا ہے، وہ حالات سے متاثر نہیں ہو، تو حالات تو آتے رہتے ہیں، تو اگر حالات کی تابع داری کریں گے تو کبھی بھی ہم چل نہیں سکیں گے، حالات وہ آتے رہتے ہیں، لیکن ایمان والا وہ راستہ، ہم چلتے ہیں سڑک پہ چلتے ہیں، نہیں آتے حالات سڑک پہ، ہاں اچانک گڈھا آ گیا، یار سیدھا سیدھا سیدھی سڑک تھی، یہ گڈھا کہاں سے آ گیا بھائی، اسپیڈ بریکر آ گئے، پتھر پڑے ہوئے تھے آ گئے، گاڑی دائیں بائیں کر لیں گے نکل جائیں گے، ایسا ہے یا نہیں؟ یا اس گڈھے کو روتے رہیں گے کیوں گڈھا آ گیا، آنے تو گڈھے تو آتے ہیں، بخار آ گیا، تکلیف آ گئی تو آتے رہتے، بخار کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے نماز چھوڑیں گے، اللہ کا حکم توڑیں گے؟ نہیں، تو حکم نہیں توڑیں گے۔ تو مومن حالات کی تابع داری نہیں کرتا، وہ احکامات کو پورا کرتے ہیں، حالات تو آتے رہتے ہیں، پھر حالات عارضی ہیں، حالات کیا ہیں بھائی؟ عارضی، ختم ہو جاتے ہیں، جیسے سردی ہے عارضی، موسم نارمل ہو جائے گا، پھر گرمی آتی تو گرمی بھی عارضی، بخار ہے تو بخار بھی عارضی ہے، یار بڑا درد ہو رہا ہے یار، ہونے تو یہ تو عارضی ہے، ختم ہو جائے گا، لیکن حکم کب پورا ہو گیا، یہ مومن کے لیے خوشی کا سبب ہے، اگر حکم ٹوٹ گیا تو پھر خطرناک ہے، گناہ ہو گیا پھر خطرناک ہے، ہاں پھر صحیح نہیں ہے، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ان لوگوں کا ایسا پھرنا اور ایسا دن دناتے پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ایک ہی آیت ہو گئی، باقی کل انشاءاللہ 4 نمبر آیت، اس میں باتیں کافی تھی اس لیے آپ کی خدمت میں یہ پیش کر لی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔